کر رہا نا، ہم نہ سود ختم کر سکتے ہیں نہ رشوتیں. کوشش کہ احساس پیدا ہوا کہ اس کو اٹھنا، اس نظام کی بجائے دین اسلام کو لانا. اس کے لیے اگر ہم کوشش کریں، فکر مند ہو جائیں، منظم ہوں اور جو اپنے بس میں کریں، پھر انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. آپ دیکھیں یہ سود جو ہے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ اللہ کو نہیں پسند. صحابہ کرام جیسے فدائی حضور کو نصیب تھے، آیتیں اتر چکی تھی حرام کی، مگر خطبہ حجت الوداع میں بند کیا. یہ لوگ جو کہتے ہیں سود بند کر دو، انہونی بات نہیں کرنی چاہیے. ایک سسٹم چل رہا، یہ پھونک مارنے سے ختم ہو جائے گا. فتح مکہ پر بھی نہیں ختم کیا، حجت الوداع میں وفات سے تھوڑے دن پہلے فرمایا آج میں سود کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا ختم کرتا ہوں. جب ہمارا ہولڈ ایسا ہو جائے گا نا کہ امریکہ کی بجائے ہم سپریم پاور ہوں گے، اللہ وقت لائے امام مہدی علیہ السلام کی طرح، ساری دنیا کی معیشت پر ہمارا ہولڈ ہے، پھر صرف ہم نہیں چھوڑیں گے، کسی ملک کو سود نہیں دینے دیں گے. جیسے حضور کا جب اقتدار مل گیا، آپ نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ کافر تھے، فرمایا نہیں سود اگر تم لوگے معاہدہ ختم، ہمارے لشکر نجران میں داخل ہو جائے گا. جب ساری دنیا سے ہم روک سکیں گے نا، اس وقت سود روکا جا سکے. ورنہ ہم اپنے ملک میں کہہ دیں کہ سود نہ لو، بھائی باقی دنیا کہہ کہ ہم سود کے بغیر کاروبار نہیں آپ کے ساتھ کر رہے، ان کے بینک چلتے رہیں گے. تو ان حالات میں کون چھوڑے گا؟ تو جو بات نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. فکر اس کی کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر اسلامی انقلاب کے لیے کوئی طرف ہے، کوئی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ جو ہے نا ناپاک چیزیں بھی، شراب کتنی مدت چلتی رہی، سورہ مائدہ میں بند ہوئی، متع چلتا رہا، شراب ایسے ہی غلط کام کیا. ایک سسٹم کو ہٹانے کے لیے اس کا متبادل لانا پڑتا. دور کی بات ہے نا، آپ سوچا کریں جو ہمارے کرنے کے ہر شخص دین کو پڑھنے کی کوشش کرے، آخرت کی فکر پیدا کرے، دوسرے ساتھیوں تک پہنچائے. اس پیغام کو عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں فکر پیدا ہو کہ جن حالات میں پھنسے ہیں یہ گندگی ہے، اس ڈھیر سے ہمیں جان چھڑانی ہے، پھر انشاءاللہ معاف کر دے گا اللہ. جی جی مادہ فنا نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے وقت کام کی یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے. فنا کو سرک کیجیے گا کہ لائی مان سے کیا معنی ہے اور سلوبی کیا معنی ہے. اب تو یہ تھوڑی بھی بہت پرانی ہو گئی کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا. لوگوں نے جب انرجی نکلائی تو دیکھ لیا کہ مادہ ختم ہو کر انرجی میں تبدیل ہو جائے گا. مگر دین جو کہتا ہے نا میرے بچے، دین نے جو بات کہی نا کہ قیامت، اس میں یہ بات نہیں کہ عدم ہر شے جو ہے نا وہ سرے سے رہے گی نہیں، وہ میٹر ہوگا، ٹوٹا پھوٹا ہوگا. فنا جو آپ کے ذہن میں نا کہ حالت عدم ہو جائے گی جیسے پہلے تھی دنیا بننے سے، کہ کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں ہوگا. صرف آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، ان کا میٹر اسی طرح رہے گا. ایسی فنا نہیں ہوگی کہ سرے سے کوئی میٹر ہی نہیں، سب میٹر ہوگا، اس سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نیا جہان بنا دے. عدم نہیں، بس توڑ پھوڑ کہ سب کو برباد ہو جائے. جی نہیں، میں نے نہیں کہا جائز، میں کہتا ہوں وہ رشوت نہیں ہوتی. جائز ہے کہ رشوت ہو اور جائز نہیں، وہ میں کہتا ہوں اپنا حق لینے کے لیے یا اپنے سے اس کو رشوت نہیں کہتے. بس جب ہم لوگ مزاحمت نہیں کریں گے تو یہ راہ کھلے گی. میرا ایک بات اور ہم کہتے ہیں جب معاشرہ صحیح ہو جائے گا کون کرے گا اس کو. دن میں تو میرا بات رہی ہے جہاد کیوں چلتا رہا ہے، یہ ساری زمینوں کے لیے ٹھیک ہے. بالکل نہیں، آپ مضطرب ہیں، پریشان ہیں. دیندار لوگوں کا یہ حال ہے. جہاد تو جو نا قتال وہ آخری سٹیج ہے نا کہ تلوار اٹھاؤ، پہلے جو ہے نا کوششیں، ہر کوشش کو جہاد کہتے ہیں نا. قتال ایک الگ شعبہ، لڑائی یہ جہاد تو مکے سے شروع ہو، بلکہ کلمہ پڑھتے ایک آدمی مجاہد بن جاتا ہے، وہ کوشش شروع کر دیتا ہے، اس کی یہ محنت شروع ہو جاتی ہے کہ میں ان حالات کو بدلوں گا، دین کو لاؤں گا. یہ تو کرنا پڑے گا، نہیں کرتے تو مسلمان اصل جرم یہی کر رہے ہیں جس کے نتیجہ میں یہ سب ہو گیا. باقی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی نیک کام ہے یا اچھا، ایسے اگر حالات پیدا ہو کوئی نہ دے کام لوگوں کے ویسے کرے تو ٹھیک ہے. میں نے تو صرف یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہے اور وہ صرف پیسے دینے سے اس لیے ڈرتا کہ رشوت ہے، نہیں، دین میں اس کو رشوت نہیں کہتے. رشوت ہوا کہ آپ غلط کام کے لیے کسی حاکم کو گانٹیں، اپنا صحیح حق لینے کے لیے اگر مجبور ہیں آپ، ورنہ شوق سے تو آپ دینا ہی نہیں چاہتے. آپ کو پیسے برے لگتے، وہ کام نہیں کرتا، آپ نہیں دیں گے، برباد ہو جائے گا، مقدمہ ہار جائے گا، جائیداد ہی کوئی دوسرا لے جائے گا. میرے سامنے تھے، بالکل دونوں کا نام ابراہیم تھا، ایک سالہ تھا ایک بہنوئی تھا.
حکیم ابراہیم صاحب نیک تھے، وہ اس کو لے آئے نارووال سے اپنے پاس، ساری جو تھی مشینیں وغیرہ اس کے حوالے کرے، 20 سال حساب نہیں لیا۔ 20 سال کے بعد انہوں نے کہا یار ابراہیم کو بتاؤ صحیح نہ، اس نے کہا کون سا حساب، یہ تو ہے ہی میری، مقدمہ چل پڑا۔ اب جج نے عدالت میں کہا، یہ بھی نہیں کہ باہر وہاں کہا حکیم صاحب سے کہ میرا کام کیا، وہ اہل مرد نے بات کی ہوئی تھی، انہوں نے نہ دی، ان کو کسی نیک آدمی نے بتا دیا رشوت نہیں دے دی۔ بعد میں مجھ سے بعد میں نے کہا حکیم صاحب آپ نے جائیداد بھی تباہ کر دی، تو مسئلہ بھی کوئی نہیں تھا، اب دوسرے نے دے دی تھی۔ جب اس جج نے کہا کہ آپ نے میرا کام کیا تو اہل مرد ہی بولا، اس نے کہا نہیں جج صاحب وہ دوسرا ابراہیم، پیسے لے کر غلط فیصلہ دے دیا۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مرے نہ آپ جب تک انقلاب نہیں آتا، اگر ایسے حالات ہیں آپ کا حق بنتا ہے ایک ملازمت، مگر وہ ناجائز کر رہے، آپ صرف یہ سوچ رہے پیسے نہیں دیں جی۔ باقی تبدیلی کے لیے کوشش فرض ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو کہ بدلنا ہے۔ جی کر لیں مختصر کر لیں۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں پیاسے ہیں سارے ساتھی کی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور۔ اور اقبال ایک جگہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوب بھی ایسا دیکھ رہا، جہاں سارا ہے یا جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطۂ رولا۔ اب یہ سارے عقل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ نظر کی بات جو ہے وہ کہاں ہے، اور ہم صاحب جنوب کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہے نا باتیں، ان میں جو خبر اور نظر ہے نا، یہ وہی بات ہے جس کو آپ یہ عقل کہتے ہیں، ریشنلزم، جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یونیورسٹیاں اور کالج، یہ ساری ہے خبر کہ لوگ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے، ایسا بگ بینگ ہوا ہوگا، دیکھا کسی نے نہیں۔ دین اگر کوئی بات بتائے کہتے ہیں یہ کس نے دیکھی، یہ کسی نے دھماکہ ہوتے نہیں دیکھا، فرض کر لیا کیسا ہوگا اس پر یہ خبر ہے۔ اور نظر کیا ہے؟ پیغمبر جو کہتا ہے وہ آنکھوں دیکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں کہتا آفا تمارون و مایل، تم پیغمبر سے ان باتوں میں جھگڑتے ہو جو آنکھوں سے دیکھتا، فرشتے دیکھتا، جنت دوزخ دیکھتا، اس کی دیکھی ہوئی باتوں، تو نظر سے ان کی مراد اور کچھ نہیں، وہی ہے پیغمبر جو کہ بتاتا وہ سنی سنائی باتیں نہیں، خبر نہیں، نظر دیکھا۔ اب جو اس پر ایمان لے آتا ہے وہاں یہی بات ہے، بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، وہ ہے نہایت اندیشہ اور کمال جنون۔ ایک طرف اعلیٰ ترین عقل نبی کو پرکھنے کی، نبی ہے یا نہیں، یہاں عقل کو استعمال کر رہا، کریکٹر دیکھتا، اس کے معجزے، یہاں عقل پورا زور لگا دیتی کہ کسی جھوٹے کو نہ مانے، یہ نہایت اندیشہ ہے۔ مگر جب مان لیتا ہے پھر کمال جنون، پھر جنون ہوتا ہے، پھر نہیں قدم قدم پر کہتا کہ یہ کیوں پیغمبر نے کہہ دیا، جب اطمینان کر لیا کہ یہ گائیڈ درست ہے اب کیوں نہیں چلے، یہ ہے پھر جنون۔ ان دونوں کے بعد پہلے عقل کو استعمال کرنا کہ نبی کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو جائے، ہم غلام احمد کو نہ مان لیں، رسول اللہ کو مانیں، اور دوسری طرف جب مان لیا پھر باغ ڈور پیغمبر کے حوالے کر دینی، پھر جنون۔ آپ دیکھتے ہیں فوج کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کیسا بینکا یہ نظمیں پڑھتے تھے تو آتا تھا کہ ان کو جب جہاز تباہ ہو رہا تھا مگر چونکہ حکم تھا کہ ڈیوٹی دینی، تو کہتے ہیں سپاہی کا کام ہے کہ جو کہہ دیا کیا اس کو ماننا کرنا، یہ نہیں کہ کیوں اور کیوں، یہ ویسے نہیں ہوتا۔ فوج میں آپ بھرتی نہیں ہونا چاہے نہ ہو گئے اب حکم مان۔ یہی بات دین کی ہے کہ پہلے اطمینان کر لیں کہ دین سچا، رسول صحیح ہے، بعد میں پھر جو کچھ وہ کہے گا کمال جنون ہوگا، اس کو وہ جنون کہتے ہیں، ورنہ کو پاگل ہو جانے کو نہیں کہتے۔ یہ فدویت جو ہے رسول اللہ کے پیچھے دیوانہ ہو کر پھر لگے رہنا، یہ دین نہایت۔ جب یہ صدیقی صاحب اور آپ دوست مجھے بلاتے ہیں نا، یقین جانیں میں مسجد میں بھی درس دیتا ہوں، فتاوی آن لائن پر ہوتا ہوں، لوگ ہر قسم کے سوال کر، میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا آپ لوگوں سے مل کر خوش، اس وجہ سے کہ میں دیکھتا ہوں آپ لوگ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ ایک آدھ آدمی کے ذہن میں بھی صحیح بات بیٹھ گئی کہ میں نے بچوں کو یار دین کی طرف ہی موڑنا، صرف روٹی نہیں کمانا، تو یہ دانشگاہ ہے، علم کا گاہ، یہاں سے یہ روشنی شروع ہو جائے تو میری محنت جو اکارت نہیں جائے گی۔ ایک آدمی بھی ایسا نکل آیا تو اللہ کے فضل سے جو یہ کام کرے گا دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، وہ کیا بات سن کر چلے گئے بیچارے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں، علم نہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، آپ میں سے ایک کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی نا
تو یہ صدیقی صاحب اور میرے احباب جو یہ انتظام کرتے ہیں، اس کو کوئی نہ کہیں آپ برا یا غلط ہے، یہ بھی ہے تھوڑی سی جو روشنی ہے بجھ جائے گی تو کیا ہوگا، یونیورسٹی پھر بہت ترقی کر جائے گی، کچھ نہیں. جی بہت شکریہ مولانا، بہت عمدہ سوالات تھے اور جوابات بھی بہت عمدہ. یہ بات جو سامنے آ رہی تھی لفظ اور یہ اصل میں جب تک معاشرے میں قرآن عام نہیں ہوگا، کچھ نہیں، جب تک وہ بچی خود نہیں کہے گی کہ اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، پانی ملا رہی ہوں، اس وقت تک یہ حالات جو ہیں، یہ جیسے مولانا کہہ رہے رشوت تو ہے ہی غلط، سود تو ہے ہی غلط، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں نا. لیکن جب تک اس معاشرے میں، اس معاشرے کو جب تک ہم تشکیل نہیں دیتے، اس کے لیے محنت نہیں کرتے، اور مولانا یہ افسوس یہ ہے کہ یہ کام محدود چند لوگوں نے وہ اس سمجھ رہے اور کر رہے ہیں کہ جی معاشرے کو ٹھیک کریں پہلے، تب یہ برائیاں ختم ہوں گی. تو یہ قرآن کی روشنی اس کا منبع ہے. جب تک اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں نہیں لائیں گے، نہ رشوت ختم ہو سکتی ہے، نہ سود ختم ہو سکتا ہے. اس کے لیے پھر واقعی جیسے مولانا فرما رہے تھے راہیں ڈھونڈنی پڑے گی، کیونکہ رہنا ہے نا آپ نے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ وقت دیتے ہیں ہمیں اور آپ تشریف لاتے ہیں اس جامعہ میں، ہمارے دل بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں. میں دعا کرتا ہوں اور آخر میں علامہ کا اقبال کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. میری یہ آرزو ہے اور میں دل سے دعا کہ یہ شمع بجھ نہ جائے، کہیں ہیلوں بانوں سے نا یہ سلسلہ نہ ختم ہو جائے. یہ ڈاکٹر صاحبان کو اللہ یہ توفیق دیے رکھے کہ یہ مہینہ کے بعد کسی نہ کسی کو بلاتے رہیں، جو ان کے بس میں وہ کریں. ہاں، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اگر مومن جینا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر تو بات نہیں بنے. خود پڑھو یا پڑھنے والوں سے سنو، ورنہ پھر بالکل اندھیرا ہی چھا جائے گا نا اندر باہر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم استعملنا بسنت نبیک و توفنا علی ملتہ وعائذنا من مضلات الفتن. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. خیر سے رکھے، علم و عمل میں بیٹا برکت دے آپ کے اللہ.